میں نے آپ لوگوں کی بات حوصلے سے اور خاموشی سے سنی. اب آپ میری بات بھی بغیر انٹرپٹ کی سنیے گا. ضرور ضرور. ٹھیک ہے. شب برات کی فضیلت اس طرح بیان نہ کریں کہ وہ شب قدر لگے. شب برات شب قدر کی طرح یقینی رات نہیں ہے، لیکن بالکل شب بے قدر بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو ہمیں پسند ہوتا ہے ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں اور باقی تمام آراء کو بالکل یکسر پس پش ڈالتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. صحیح. شب برات کے حوالے سے امت کے دو طبقے ہیں. کیا یہ شب برات ثابت بھی ہے یا نہیں؟ سوالیہ نشان. ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پہ میں بات کر کے آگے جاؤں گا. ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں، جو فقہاء علماء اسکالرز شب برات کی نسبت احادیث کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اس شب قدر کی اہمیت کو، شب برات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ احادیث کے اختلاف. اور جو علماء شب قدر کے بارے میں، احادیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیثیں بیان کی جاتی ہیں شب برات کے حوالے سے وہ ساری ضعیف ہیں، وہ اپنی کمزوری سے اٹھ کے اوپر نہیں گئی ہیں. حسن لغیر ہی ایک درجہ ہے، حدیث کا جو سب سے چھوٹا درجہ ہے اپنے صحت کے حوالے سے، وہ حسن لغیر ہی کا ہوتا ہے کہ جب ضعیف حدیثوں کا ایک مجموعہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کی جو چین ہوتی ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں سند کہتے ہیں، اور جب وہ کثرت سے ہو جاتی ہیں تو وہ اس کا ضعف کم ہوتے ہوئے حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں. صحیح. تو جو علماء، جو اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے جو ضعیف حدیثوں کا مجموعہ ہے وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ چکا ہے، وہ اس رات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نہیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں لیکن وہ حسن لغیر ہی کے درجے تک بھی نہیں پہنچی، وہ اس رات کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک علمی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اس علمی اختلاف سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ شب برات کوئی یقینی رات نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ اس کو آپ بالکل بے یقینی کی صف میں بھی کھڑا نہیں کر سکتے لیول پہ. کیونکہ اگر یہ بالکل شب برات کا سرے سے ثبوت ہی نہ ہوتا تو اہل علم میں اختلاف نہ ہوتا. ہاں اہل علم کی اکثریت اس شب برات کی قدر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں بعض اہل علم، جس میں اس وقت کے ابن عثیمین بہت بڑے عالم ہیں، اور پہلے کے جو علماء گزرے ہیں، شام کے علامہ اوزاعی ہیں، امام اوزاعی بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، وہ ہیں. کچھ ایسے علماء ہیں جو اس شب برات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی بھی اس رات کو ایسی اجتماعی عبادت کی رات نہیں بتاتا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اجتماعی عبادت کریں. ہمیشہ یاد رکھیں جو نفل عبادات ہوتی ہیں وہ خلوت کی ہوتی ہیں، وہ آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، آپ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، آپ خلوت میں چلے جاتے ہیں، اب اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو عبادات کو ہم نے تہوار کی شکل دے دی ہے نا، مجمع کھٹے کر دینا، موسم کے مطابق لسیاں بنا دینا، کافی چائے بنا دینا، اور ساری رات تقریریں کرنا، پٹاخے، آتش بازی، نعرے، باہر اس کا ثبوت 1400 سال میں کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیشہ پسماندہ لوگوں میں ملتا ہے اس کا ثبوت. قطع کلامی کی معذرت کہ آپ نے مجھے پہلے کہا تھا کہ مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، تو میں نے آپ کی بات سنی جس طرح سے آپ مجھے کہہ رہے تھے. میں نے نہیں، میرے ویورز نے جو اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہیں سب نے بات سنی ہے. اور دو کون سے میرا ناقص علم جتنا بھی ہے، کون سا فقہ کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے اس چیز کو کہ شب برات یہ رات ہو سکتی ہے، یہاں یہ کرنا چاہیے. یہ فرقے کی بات نہیں ہے، ایک بات کلیئر کریں، یہ فرقے کی بات نہیں ہے. کر لیتے ہیں ہم، اہل علم کی بات کر لیتے ہیں ہم، کنسائز کر لیتے ہیں چیزوں کو. اور دو ہم شبان کی بات کر لیتے ہیں. رجب، شبان، رمضان، آپ کے بیچ لگانے کا مہینہ، پانی دینے کا مہینہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج کی رات ہے، کل کی رات ہے. اگر اجتماعات ہوتے ہیں، اگر لوگ مل بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات میں نے اپنی مغفرت کرا لینی ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو وہ شب برات نہیں بھی ہے تو اس رات کو اجتماعات کی صورت میں یا معافی مانگنے کی صورت میں اگر اللہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے تو پھر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی بجائے یہ نہیں سوچنا چاہیے. بحث نہیں ہے، دیکھیں بہن، یہ بحث نہیں ہے، یہ ایک علمی اختلاف سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے اس رات کو ایسا بنا لیا گیا ہے کہ یہ کنٹروورشل سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اس میں اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں نے کہا نا جو عبادت کرتے ہیں کرنے دیں، جو نہیں کرتے ہیں آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں. ایک اب آپ نے یہ جو کہا جی اب یاری کا مہینہ ہے، یہ فصل لگانے کا مہینہ، یہ اقوال زرعی ہیں، اچھی بات ہے، اس کو آپ حضور تک نہ پہنچائیں.
اقوال زرعی اچھی بات ہے، آپ کریں، کون منع کرتا ہے؟ اب اگر 15 شعبان کو شب برات کی فضیلت تسلیم کرتے ہوئے کوئی عبادات کرتا ہے تو بہت اچھی بات، جو اس کی فضیلت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے نہیں کرتا نہ کرے، یہ ایک طبقہ دوسرے پر تنقید نہ کرے، دوسرا طبقہ پہلے والے پر تنقید نہ کرے، لیکن جس نے عبادت کرنی ہے وہ عبادت کے تقدس کا خیال کرے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عبادت کا تقدس نہیں رہا، ہم نے عبادات کو تہوار کی شکل دے دی ہے، ہم نے عبادات کو موسمی جلسوں کی شکل دے دی ہے، ہم نے عبادات کو کمانے کا ذریعہ بنا ہے۔ جیسے معذرت کے ساتھ نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم نے نعت خوانی کو کیا بنا دیا؟ کمائی کا ذریعہ بنا لیا، پروفیشنل ایک طریقہ ایجاد کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے جو ہماری راتیں ہیں نا، ہم نے اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنایا۔ میں نے آپ کو کہا یہ راتیں جو ہیں نا ثابت بھی ہوں تو خلوت کی راتیں ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام اکیلے گئے، جیسے علامہ صاحب نے حدیث سنائی کہ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جو اس حدیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کمزور ہے۔ لیکن جھگڑے والی بات نہیں، میری بحث نہیں کر رہے نا، آپ اس کو بحث نہیں کر رہے، لیکن دیکھیں ہم اسے نہ چاہتے ہوئے بحث کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ صرف اس صورت میں نہ چاہتے ہوئے نہیں، میرا مجھے وہ سورس بتا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مستند چیز سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد احادیث ہوتی ہے۔ قرآن میں کوئی درجہ بندی نہیں کہ یہ آیت اس درجے کی تو یہ آیت اس درجے کی، برحق ہے۔ احادیث کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے اس کے چین کے پروف کی وجہ سے، سند کے ثبوت کی وجہ سے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف کوئی مخالفت نہیں ہوتی، کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کلہاڑے اور بیلچوں سے مسلح ہو کے ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوتا، ایک علمی اختلاف ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن اس علمی اختلاف کو نظر انداز کرنا غلط ہے کہ آپ اس کو شب قدر کی طرح ایسی رات بنا لیں کہ جس میں کوئی اختلاف کی صورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ ایک اس چیز کو جو شریعت نے یہاں اہمیت دی، آپ اس کو اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں، تو یہ شریعت کا حساس مزاج اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی اہل علم ہوتے ہیں وہ اب آپ سوال کریں گے نا، نہیں اب آپ سوال کریں گے نا تو بات بڑھے گی۔ جس طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، عبادت ضرور کریں، ٹھیک ہے، ممکن ہے میں اس کو عبادت کی رات نہ سمجھوں یا کمزور سمجھوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عبادت کے تقدس کا تو خیال رکھیں۔ اصل بات ہے عبادات کے تقدس کا۔ ہاں یہ پوائنٹ بہت حد تک ویلڈ ہے جس کہ کو آپ آپ 15 فوکس کریں، شعبان کی بات کریں، 16 کی بات کریں یا 20 شعبان کی بات کریں، عبادت کے جو تقدس ہے، جو لوازمات ہیں، جو تقاضے ہیں، جی اس کو ایک پورا منٹ، کرنا اور عبادات کے بہت ضروری ہے۔ تقدس کو خراب معذرت کے ساتھ ہمارے طبقے نے کیا ہے۔ جب میں مسجد میں بیٹھ کر اسی کے لیے چندے کروں گا اور سب سے پہلے میں اپنے پیٹ کو بھروں گا، محلے کے 10 لڑکوں کو لے کے پوری رات نعرے لگاؤں گا۔ اب کل ہی کی بات ہے، ابھی شعبان آج رات ہے نا، آنے والی رات شب برات کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2 دن پہلے ہی میرے محلے کے قریب میں گھر میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، سپیکر اس قدر آن ہے کہ وہ مجھ سے نماز گھر میں نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ تو میرے نماز کے دوران میرے ذہن میں اللہ کا شکر ہے میں تو صحت مند ہوں، چلے اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ہم نے عبادات کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس پکانا پھاڑ لیں، غبارے پھاڑ لیں اور سپیکر لگا لیں، پوری دنیا کو بے آرام کریں، اسلام کے وقار، متانت اور اس کی سنجیدگی کو داؤ پہ لگا لیں اور اپنے آپ کو ایک عجیب قسم کا پروفیشنل ثابت کریں۔ مجھے بتائیں اگر ہم یہ کریں گے اور معذرت کے ساتھ میرا طبقہ یہ کرے گا تو میں کس طرح اسلام کی نمائندگی کروں گا اور کس طرح اسلام کی اصل صورت کو پیش کروں گا؟ لوگ تو پھر پہلے مسجدوں کے قریب جو گھر ہوتے تھے وہ مہنگے ہوتے تھے، آج ہماری وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی، مسجد کے غریب کے قریبی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ مسجد سے آوازیں بہت آتی ہیں، اور جو گھروں کے اندر مریض ہوتا ہے وہ بے آرام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار مسجد سے دور گھر اچھا ہے، میں امن میں تو رہوں گا۔ کیا یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، بہت ویلڈ پوائنٹ جو آپ نے کہہ دیا، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن پروگرام میں